ریکارڈنگ شیئر کرتی ہوں بک. اچھا جناب، تو من ہاذا، دیکھیں اب یہاں پر کیا ہے، ما ہاذا، ما ہاذا ہاذا دیکن، کیونکہ یہ کس کے لیے پوچھا جا رہا ہے، غیر عاقل کے لیے، یہ غیر عاقل ہے اس کے لیے ما یوز ہوگا، بٹ من کس کے لیے ہوگا، عاقل کے لیے ہوگا. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ جی جی استاذہ. ہاں چلیے پڑھیے، آگے پڑھیے. جی من ہاذا، من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا مدرسن یہ ایک استاد ہے. ٹھیک ہے، ابھی اپنی سسٹر کو دے دیں. استاذہ ہاں جی پڑھیے. تمارین ایکسرسائز، تمارین تو نہیں ہے بیٹا، تمرین. تمرین صحیح پڑھنا ہے عربی میں. دیکھیں قرآن میں اس طرح پڑھیں گی تو بہت میننگ چینج ہو جاتے ہیں، اس لیے ہاں ٹھیک ہے آگے پڑھیے. تمرین ایکسرسائز، اقرا وقت، پڑھو اور لکھو. پڑھو اور لکھو، گڈ. پڑھیے اور لکھیے، پڑھو اور لکھو. ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا قلم یہ قلم ہے، یہ ایک قلم ہے. ہاذا کلب یہ کیا ہے، نہیں ہاذا کلب یہ ایک کتا ہے. ٹھیک ہے. من ہاذا یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کون ہے. ہاں من ہاذا یہ کون ہے، ہو از دس. من کا مطلب من ہو ہاذا ہوتا ہے، انگلش کون میں ہے، ہو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، من ہاذا، من ہاذا من کا مطلب ہو ہاذا ہوتا ہے کہ ہو از دس. ہو از دس، ہاں جی ہاں. من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا طبیب یہ ایک طبیب ہے، ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر ہے، طبیب. آگے ہے ہاذا جمل یہ ایک اونٹ ہے. ٹھیک ہے آگے. ہاذا دیکن کیا یہ ایک مرغا ہے، نعم جی ہاں بالکل. جی ہاذا کلب کیا یہ ایک بلی ہے، لا نہیں، ہاذا نہ کلب تھا، سوری. ہاذا کلب کیا یہ ایک کتا ہے، لا نہیں، ہاذا قط یہ ایک بلی ہے. ہاذا حصان کیا یہ ایک گھوڑا ہے، لا نہیں، ہاذا حمار یہ ایک گدھا ہے. گدھا. ہاذا ولد کیا یہ ایک لڑکا ہے، نعم جی بالکل. یس ٹھیک ہے. نام یس، کیا یہ ایک لڑکا ہے، نام یس. آگے پڑھیے. من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا رجل یہ ایک بڑا آدمی ہے. نہیں بس آدمی ہے، آدمی بڑا ہی ہوتا ہے نا، ایک آدمی آدمی بڑا، ہاں آدمی ہے بس. دیکھیں انگلش میں کریں گے نا، من ہاذا ہو از دس، ہاذا رجل دس از اے مین. دس از اے مین، ہاں جی یہ ایک آدمی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کس کو مشکل ہو رہی ہے پڑھنے میں، سب سے زیادہ کس کو مشکل ہے، کون ویک ہے پڑھنے میں، کوئی مجھے بتائے گا آپ لوگوں میں سے. فائزہ ہیں، سدرا ہیں، صوفیہ بھی ہیں، کس کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے؟ تو میں ہی ہوں. اچھا پڑھیے، پھر آپ پڑھیے. فائزہ. ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا کتابن یہ ایک کتاب ہے. ہاذا بیتن کیا یہ ایک گھر ہے، نعم ہاذا بیتن ہاں یہ ایک گھر ہے. لا ہاذا مسجدن نہیں یہ ایک مسجد ہے. من ہاذا یہ کون ہے، یہ کون ہے. اچھا باقی یہ میں نے بتا دیا، اس میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ ہاذا جو ہے اس کو لکھا اس طرح جاتا ہے بٹ پڑھا اس طرح جاتا ہے. لکھا اس کو ایک زبر کے ساتھ جاتا ہے لیکن پڑھا الف کے ساتھ جاتا ہے. ہاذا دونوں کو برابر پڑھیں گے، ایکولی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نمبر 2 یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں از کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہوتا.
Arabic has no copula, یعنی اس کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہوتا ہے کے لیے اور اس کے لیے. عربی میں اس کے کراسپونڈنگ کوئی ورڈ نہیں ہے. There is no word in Arabic corresponding to آ کے لیے کیا یوز کرتے ہیں ہم؟ تنوین. تنوین کا ٹرانسلیشن ہم آ میں کرتے ہیں, وہی آپ کو بتایا جا رہا ہے جو میں نے بتا دیا ہے. تنوین جہاں پر آپ کو نظر آئے گی وہاں پر آ کا ٹرانسلیشن کریں گے. This is a book, یہ نہیں کہیں گے this is book, یہ نہیں کہیں گے this is a book. اچھا جی, اور اس کے بعد یہ آپ کو پتہ ہے یہ حاذا بیتن احاذا بیتن کا کیا میننگ ہوتا ہے. لیسن نمبر 2 ہمارا چھوٹا سا یہ ورڈ ہیں, یہ آپ کو ماشاءاللہ سارے ہی آتے ہیں. جس کو نہیں آتے مفتاحن, کسی کو نہیں آ رہا تھا کی ہے, اور کتن آپ کو پتہ ہے کیٹ ہی ہے, ہمار نہیں آ رہا تھا ڈونکی ہوتا ہے. ان کے انگلش میں میننگ لکھے ہیں, آپ اردو میں یاد کر لیں. مندیل نیا ورڈ آیا جو ہم نے پڑھا نہیں ہے. مندیل ان کا میننگ ہوتا ہے ہینکرچیف. ہینکرچیف کیا ہوتا ہے کسی کو پتہ ہے؟ ہینکرچیف رومال, رومال کو ہاتھ صاف کہتے ہیں. کرنے ہاں ہاتھ کرنے والا, ٹیشو پیپر, نیپکن, کچھ بھی کہہ لیں, ٹھیک ہے, نیپکن. تو وہ آپ کا مندیل ہوتا ہے عربی میں, مندیلن ہینکرچیف. اچھا مدرسن, یہ ہم نے پڑھا ہے, مدرسن ٹیچر پڑھا ہے نا کہ نہیں پڑھا اوپر ورڈ یہ؟ جی بالکل پڑھا ہے. پڑھا ہے نا, تو مدرسن ٹیچر جی ہوتا ہے. جی ڈیکن روسٹر ہوتا ہے. یہ انگلش میں لکھیں, آپ انگلش میں پڑھنا چاہیں تو پڑھیں, جیسے مرضی ہے پڑھنا چاہیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, مجھے دونوں لینگویجز پہ عبور ہے, تو مسئلہ کوئی نہیں ہے انشاءاللہ. پڑھاتی ویسے میں انگلش میں ہی ہوں, لیکن یہ ہے کہ اب یہ چھوٹا سا لیسن ہم اس کو کر لیتے ہیں الدرس الثانی. ٹھیک ہے, اب پڑھیے. اب یہاں پہ اس کا ٹاپک کیا ہے؟ ذالکا. اس کا کیا ٹاپک تھا پہلے والے کا؟ پہلے والے کا حاذا تھا. حاذا کا میننگ ہوتا ہے دس. ٹھیک ہے, یہ قریب کے لیے ہوتا ہے, قریب کوئی چیز پڑی ہو تو اس کے لیے دس کا لفظ یوز ہوتا ہے. اور اگر دور کوئی چیز پڑی ہو, جیسے یہ سٹار ہے تو یہ فار ہے نا, فار اوے ہے, تو اس کے لیے ہم ذالکا کا لفظ یوز کریں گے, ذالکا. اور ذالکا جو ہے وہ بھی آپ کا اس کا میننگ کیا ہوگا انگلش میں؟ دیٹ. اور اردو میں تو دونوں کے لیے, حاذا کے لیے یہ یوز ہوتا ہے, اور اردو اس کے لیے دیٹ کے لیے وہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دیٹ کے لیے وہ یوز ہوتا ہے. وہ ایک سٹار ہے, وہ ایک ستارہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک گھر ہے, یہ ایک مسجد ہے. تو ذالکا کا میننگ ہے دیٹ. اچھا ابھی کون پڑھے گا درس الثانی؟ سدرا آپ آ جائیے. جی, ذالکا یہ اسم الاشارہ ہے للبعید, اور ما ذالکا یہ کیا ہے؟ ذالکا نجم, یہاں پہ ہم وہ پڑھیں گے یا یہ پڑھیں گے؟ وہ ایک ستارہ ہے یا یہ ایک کے لیے تو ستارہ ہم نے ہے؟ پڑھ لیا نا, ابھی تو ہم ذالکا پڑھ رہے ہیں نا. اس کا جی میننگ جی کیا ہوتا ہے؟ دور. اگر کوئی چیز دیٹ. دور ہے تو ہم یہ تو نہیں بولتے نا, جی ٹھیک ہے نا. جی اگر ہم کوئی وہ چیز دور پڑھتے ہو ہیں نا. تو ہم وہ بولتے ہیں نا. تو عربی میں اس کو کیا بولیں گے؟ جی جی اردو میں تو وہ بولیں گے, اور عربی میں ذالکا بولیں گے. عربی میں ذالکا. ہاں, ما ذالکا وہ کیا ہے؟ ٹھیک, وہ کیا ہے؟ ذالکا نجم, وہ ایک ستارہ ہے. وہ ایک ستارہ ہے. آگے پڑھیے. آگے جی, حاذا مسجد, یہ ایک مسجد ہے. وذالکا بیتن, اور وہ ایک گھر ہے. گھر ہے. آگے. حاذا حصان, یہ ایک گھوڑا ہے. وذالکا حمار, اور وہ ایک گدھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ذالکا کلب, کیا وہ ایک کتا ہے؟ لا ذالکا کتن, نہیں وہ ایک بلی ہے. بلی ہے. ذالکا نون ہے یا ورب ہے یا حرف ہے؟ ذالکا یہ ناؤن ہے. نون ہے, اسم و اشارہ کہتے ہیں نا. جی, تو جب اسم ساتھ لگ جی جاتا جی ہے, اسم ضمیر بھی آپ نے جی سنا ہوگا, تو جب اسم جی ساتھ جی لگ جاتا ہے نا, اسم موصول, تو وہ اسم ہی ہوتا ہے. اس کو جی پھر ہم جی اسم کے کھانے میں 3 کھانے بناتے ہیں. ایک تو اسم کا بناتے ہیں, ایک ورب کا بناتے ہیں, ایک حرف کا بناتے ہیں. 3 کالم اچھا بنا جی لیتے ہیں, اور پھر اس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. آ حرف ہے, لا حرف ہے, بو حرف ہے. ٹھیک ہے نا. جی حاذا اسم ہے, حصان اسم ہے, حمار. یہ کیوں نون ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے. جی تنوین والا بھی اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. اچھا آگے پڑھیے. ما ذالکا, وہ کیا ہے؟ ذالکا سریر, وہ ایک چرپائی ہے. وہ ایک چرپائی. آپ کو سکھانے کے لیے نا اشارے دور کے کر رہے ہیں. آپ پڑھیے. جی. من حاذا, وہ کون ہے؟ ومن ذالکا, اور
اور وہ کون ہے؟ یہ کون ہے اور وہ کون؟ یہ یہ کون ہے من اور ھذا وہ کون ہے؟ من ھذا یہ کون ہے، ومن ذالکا اور وہ کون ہے، ھذا مدرسن ہے یا مدرسن ہے؟ مدرسن، را کے نیچے زیر سمجھ لینا، را کے نیچے زیر ہے، وہ تشدید کے نیچے ڈال دیتے ہیں. اچھا دیکھیں جی ٹھیک. یہ جو شد ہے نا، اس کے اوپر ہو تو زبر ہوتا ہے، اس کے نیچے ہو تو زیر اچھا ہوتا ہے. اصل میں یہاں پہ را کے اوپر زبر اور شد نظر آ رہا ہے. ہاں زبر نہیں ہے، را پہ زبر نظر آ رہا ہے، لیکن وہ شد کے تو نیچے ہے نا، جی جی ٹھیک شد کے ٹھیک اوپر ٹھیک. تو نہیں ہے نا، شد کے اوپر تو نہیں ہے. شد اگر کے شد نیچے کے ہے. اوپر ہوگا تو پھر زبر پڑیں گے، اچھا جی شد کے نیچے ہوگا تو پھر زیر پڑیں گے. دیر پڑیں گے. را کے تو بے ھذا شک اوپر ہی ہے، را کے تو اوپر ہی ہے، بٹ شد کے تو نیچے ہے. جی 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 چلیں تو ہم بالکل. اس کو زیر پڑھیں گے. ھذا مدرسن یہ ایک ٹیچر. یہ ایک استاد ہے، وذالک امام اور وہ ایک امام ہے. گڈ گڈ. آگے ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک حجر یہ کیا ہے، وہ ایک پتھر ہے. ذالک حجر وہ ایک پتھر ہے. پتھر ہے نا، راک ہے نا. راک جی انگلش میں راک بولیں گے، پتھر بولیں گے اردو میں. حجر جی اسود ہوتا ہے نا، حجر اسود. جی جی تو بالکل. حجر کا مطلب ریلیٹ کر لینا اس کے ساتھ. اسود کا مطلب جی ہوتا ہے کالا. اسود کا مطلب کیا اعلیٰ ہوتا ہے؟ جی کالا. اچھا. جی. اور یہ کلر ہے وہ. ھذا سکرن ھذا سکرن. اب ھذا دیکھیں، سکرن اب شد کے اوپر زبر ہے. ہاذا بالکل اب سکرن. سمجھ آئیے. ٹھیک. ھذا سکرن وذالک لبن یہ ایک ھذا سکرن یہ شوگر وہ چینی، ہاں یہ چینی ہے، چینی یہ چینی. چینی ہے، یہ چینی ہے. ہاں وذالک لبن اور وہ دودھ ہے. آپ شکر بھی کہہ سکتے ہیں، یہ شکر ہے اور وہ دودھ ہے. اچھا شکر بھی کہہ یہ سکتے ہیں. شکر ہے اور وہ دودھ ہے. وہ دودھ ہے. شکر نہیں کہنا، شکر کہنا. ٹھیک ہے، شکر ٹھیک تو ہے پھر وہ ہو ٹھیک. جائے گا. اچھا نیکسٹ سسٹر آ جائیں. کون پڑھنا چاہے گا؟ حمیرہ، اسلم، صوفیہ. آپ آ جائے، آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا. آپ آئیے، ایک دفعہ پڑھا ہے آپ جی اوکے. نے. من ذالکا وہ کون ہے، ذالکا امام یہاں سے پڑھے نا، تمرین پہ وہ آئیے، ایک تمرین امام پہ ہے. آئیے، تمرین پہ آئیے. اچھا اوکے. تمرین ایک مشق. اقرا و وقتب پڑھیے اور لکھیے. گڈ. یہ ھذا سکر وذالک لبن یہ چینی ہے یا شکر ہے اور وہ دودھ ہے. من ذالکا وہ کون ہے، ذالکا امام وہ امام ہے. ذالک کتن کیا وہ بلی ہے، لا نہیں، ذالک کلب وہ ایک کتا ہے. ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا حجر یہ ایک پتھر ہے. الکلمۃ الکلمۃ الجدیدۃ نئے الفاظ. نیو ورڈز. ٹھیک ہے. ابھی میں نے کلمہ کہا تھا نا، کلمہ کہا تھا نا، تو ون ورڈ کو کلمہ کہتے ہیں عربی میں. اور کلمات کیا ہوتا ہے؟ وہ پرولر ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے. مجموعہ. اور ہاں مجموعہ، بہت سارے کلمات. تو یہ بہت سارے کلمات ہیں نا، تو ان کو کلمات الجدیدۃ، جدیدہ کا مطلب ہوتا ہے نیو. جدید ہو یا جدیدہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں نیو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. امام امام، حجر پتھر پتھر. جی پتھر. سکر شکر. لبن دودھ. اس کو شکر ہی بول دیں. ٹھیک ہے، چینی نہیں بولیں پھر، جی وہ بہت ہی. جی شکر بول سکتے ہیں. اچھا آگے سکر. جی سکر شکر. لبن دودھ. امام امام. حجر پتھر. پتھر. ماشاء اللہ. اچھا اس میں کیا بتا رہے ہیں ابھی، یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ان دس لیسن وی لرن دا یوز آف ذالکا. اب ذالکا کو بھی ایسے لکھتے ہیں، بٹ پڑھا کیسے جاتا ہے؟ وہ بھی ذالکا پڑھا جاتا ہے. اس کو بھی ہم ذالکا پڑھتے ہیں. اس سے میرے خیال میں مجھے مٹا کے آپ کو بتانا چاہیے. ایک منٹ، غلط جگہ میرا ہو جاتا ہے. یہ آپ کا
कपड़ा तो हो गया ना यहाँ से। अच्छा जी, अब देखिए जरा, ये कह रहे हैं कि ये ज़ालिका लिखा जाता है। In this lesson we learn the use of ज़ालिका meaning that and वाव meaning and. This is a house and that is a mosque. ठीक है, ज़ालिका को आप इस तरह लिखते हैं, बट प्रोनाउंस कैसे करते हैं उसको? ज़ालिका करते हैं, ज़ालिका अलिफ लगा के करते हैं, ज़ालिका। और ज़ाल को आपको पता है नरमी से अदा करते हैं ना, ठीक है, ज़ालिका। बट इट इज रिटन विदाउट अलिफ, लिखा अलिफ के बगैर जाता है लेकिन पढ़ा इस तरह जाता है, प्रोनाउंस इस तरह करते हैं। द वर्ड वाव इज रिटन क्लोज टू द फॉलोइंग वर्ड। अब वाव को देखें कैसे लिखा जाता है अरबी में। वाव को लिखा जाता है, जो नेक्स्ट लेटर आ रहा है उसके करीब लिखा जाता है, उसके करीब करके लिखा जाता है। जो पहले लेटर आ रहा है उससे दूर लिखा जाता है, लेकिन दूसरे फॉलोइंग जो वर्ड होता है उसके नजदीक लिखा जाता है। बाकी आपने ये जो पढ़ा है इसमें आपके कोई न्यू वर्ड्स थे, इमाम, हजरुन, सुक्करुन शुगर है, लबनुन मिल्क है। ठीक, तो 10 साल हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह शुरू करेंगे। आज जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। आज हमने हाजा के बारे में पढ़ा, इस्मु इशारा है, करीब का है, मुजक्कर के लिए, ठीक है, मुजक्कर के लिए, और नौन है, नौन की कैटेगरी में आता है। और हाजा के बारे में आप क्या कह सकते हैं? मुजक्कर के लिए है, करीब के लिए है, और वाहिद के लिए, सिंगुलर के लिए है। जब एक चीज की तरफ इशारा करना हो तो हम हाजा कहते हैं, और जब बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा करना हो तो फिर हम हाजा नहीं कहते, फिर हम हाउलाई कहते हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। 2 चीजों की तरफ इशारा करना हो तो उसके लिए डिफरेंट वर्ड आता है, और 2 से ज्यादा चीजों की तरफ इशारा करना हो तो उसको डिफरेंट फिर यूज करते हैं। अभी आपने हाजा पढ़ा है तो वो एक चीज की तरफ इशारा करने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमने ज़ालिका पढ़ा। ज़ालिका भी इस्मु इशारा है लेकिन वो दूर का है, वो भी वाहिद के लिए है, मुजक्कर के लिए है, लेकिन दूर के लिए, ठीक है। ज़ालिका उसका मीनिंग दैट होता है, हाजा का मीनिंग दिस होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो जुमला होता है वो 2 वर्ड से अरबी में बनता है। जैसे आप यहाँ पे देख लें, हाजा बैतुन, हाजा बैतुन, तो अरबी में तो 2 ही वर्ड होते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, उसमें आप 4 जो तर्जुमा उर्दू में तर्जुमा करेंगे वो 4 वर्ड में करेंगे। ये, ठीक है ना, एक का तर्जुमा यहाँ से आएगा, एक, और आगे बैतुन का मतलब क्या है? घर या मस्जिद, जो भी आपके पास है, घर। और है के लिए कोई वर्ड नहीं है। हाजा का ट्रांसलेशन भी हमने लिख लिया, बैतुन का भी लिख लिया, है के लिए हमारे पास कोई वर्ड नहीं है अरबी में, हम उसको खुद लगाएंगे और ये जुमला आपका कंप्लीट जुमला हो गया। अरबी में 2 तरह के जुमले होते हैं, एक कंप्लीट जुमले होते हैं। हाजा बैतुन इज अ कंप्लीट सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस, इसमें बात समझ आ रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहती हूँ, इसी को मैं आप कह देती हूँ हाजल बैतु, अगर मैं इसको हाजल बैतु कह दूं, 2 वर्ड हैं ये भी, अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? यार लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, हाजल बैतु, हाजल बैतु, ये अब जो है ना इसका मीनिंग होगा ये घर, ये घर। अब ये घर जो ये कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं है ना, ये घर के लिए हमें कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए आगे कुछ लगाना पड़ेगा, घर के बारे में कुछ बताना पड़ेगा। ये घर पुराना है, नया है, खूबसूरत है, महंगा है, सस्ता है, वो जो आगे आप लगाएंगे ना, जदीदुन, नया है, तो फिर वो कंप्लीट होगा सेंटेंस। सिर्फ हाजल बैतु जो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, वर्ड वो ही है, यहाँ हाजा है, यहाँ भी हाजा है, यहाँ बैतुन है, यहाँ अल बैतु है। तो फर्क क्या है दोनों सेंटेंसेस में? इसमें अलिफ लाम आ रहा है, इसमें अलिफ लाम नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब अलिफ लाम आ जाएगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये घर इनकम्प्लीट सेंटेंस बन जाएगा। आगे कुछ कंप्लीट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा, कोई वर्ड लगाना पड़ेगा। बट हाजा बैतुन है, जब अलिफ लाम के बगैर बैतुन आएगा तो फिर वो कंप्लीट सेंटेंस होगा, ये एक घर है। ये बात समझ आई है आप लोगों को?
جو میں نے بتائی ہے؟ بولے نا، مائک کھولے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ہوں ہی نہیں کلاس میں. جی جی آپ کی بات جی سمجھ آ جی رہی آ ہے. گئی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ دیکھیں اب قرآن مجید میں آتا ہے ذالک الکتاب. اب اس کا ترجمہ کریں. یہ بہت پیاری بات بتا رہی ہوں میں آپ کو، اور یہ بہت ہی آسان بات بھی ہے، اس کو یہیں پہ سیکھ لیں. ذالک الکتاب کیا کمپلیٹ سینٹینس ہے یا نہیں ہے؟ انکمپلیٹ سینٹینس ہے. انکمپلیٹ سینٹینس. انکمپلیٹ کیونکہ الف لام آ گیا یہاں پہ. اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنے پڑے گا؟ الف لام کو ہٹانا پڑے گا. ایڈورب لگانا پڑے گا یا لام؟ نہیں، اس کے آگے ہمیں نیوز خبر لگانی پڑے گی. یہ مبتدا بن جائے، خبر لگانی پڑے گی. لیکن یہ والا جو ہے نا، اگر اس کو مجھے کمپلیٹ کرنا ہے تو ایک تو یا تو خبر لگانی پڑے گی اس کے آگے، یا پھر مجھے یہاں پہ الف لام ہٹا کے اس کو تنوین دینی پڑے گی. ذالک کتابن کرنا پڑے گا. تو ذالک کتابن جب میں کروں گی تو اس کا ٹرانسلیشن کیا ہو جائے گا؟ ابھی آپ پڑھ کے بھی آئے ہیں. ذالک کتابن، دیٹ از اے بک. دیٹ از آ بک. آ کو مت بھولے، عربی والے انگلش والے ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ ذالک کتابن اور ذالک الکتاب میں فرق ہے. اس میں آپ کو آگے خبر لگانی پڑے گی. یہ آپ کی خبر ادھر پہلے سے لگی ہوئی ہے، یہ والی خبر، اور یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. جس کو سمجھ نہیں آ رہی کوئی بات نہیں ہے، صرف آپ یہ فرق سمجھیں کہ جب الف لام آئے گا ذالک کے بعد، اسم اشارہ کے بعد، تو وہ انکمپلیٹ سینٹینس ہو جائے گا. اس کے آگے آپ کو کچھ نہ کچھ لگانا پڑے گا. لیکن جب یہاں پہ الف لام نہیں آئے گا تو یہ کمپلیٹ سینٹینس ہو جائے گا. اس میں آپ از بھی لگا سکتے ہیں. کمپلیٹ ایسے ہی کرتے ہیں نا، از لگاتے ہیں، لگاتے ہیں. صحیح ہے؟ تو یہ دونوں فرق سمجھ لیں. ذالک کتاب از اے کمپلیٹ سینٹینس. ابھی تک آپ سارے کمپلیٹ سینٹینسز پڑھ رہے تھے، جتنے بھی پڑھ رہے تھے. آپ دیکھیں اوپر جائیں. ھذا سکر، اب دیکھیں الف لام نہیں آ رہا یہاں پہ. وذالک لبن، تو الف لام نہیں آ رہا. تو یہ کمپلیٹ سینٹینس آپ نے بنائے تھے. یہ چینی ہے، یہ شکر ہے، اور وہ دودھ ہے لگا رہے تھے نا. لیکن اگر آپ جیسے ہی اس کے اوپر ہم کرتے ہیں ذالک اللبن کرتے ہیں، الف لام لگاتے ہیں، تو یہ انکمپلیٹ ہو جائے گا. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ذالک اللبن کے آگے ہمیں کچھ لگانا پڑے گا. وہ دودھ، ہاں وہ گرم ہے. ہارون لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ یا پھر آپ کیا لگائیں گے؟ باردن لگائیں گے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا، اس میں ایک اور بات ہی میں آپ کو بتا سکتی ہوں. آپ کو معرفہ نکرہ کا پتہ ہے؟ جی ہاں، معرفہ نکرہ کا پتہ ہے. تو یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. یہ پتہ ہے آپ کو؟ یہ تنوین والا نکرہ ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ معرفہ ہوتا ہے. پلیز تادہ اس کو ایکسپلین کر دیں تو ہمیں مطلب آسانی ہو جائے گی. ہاں میں کر دیتی ہوں. ایک معرفہ ہوگا اور ایک نکرہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ جب کمبینیشن بنے گا ایک معرفہ ایک نکرہ کا، بہت آسان کر کے بتا رہی ہوں، یہ کمبینیشن جب آپ دیکھیں گے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کا جملہ ہوگا، یعنی میننگ فل سینٹینس ہوگا. اس میں ہے کا ٹرانسلیشن بھی ڈالیں گے، آ کا ٹرانسلیشن بھی ڈالیں گے. ٹھیک ہے؟ ایک معرفہ، یہ معرفہ اور یہ نکرہ. معرفہ کیا ہوتا ہے؟ جو معروف ہوتا ہے. یعنی ذالکہ اس جو ہے یہ معرفہ ہے، ڈیفینیٹ ناؤن ہے، پراپر ناؤن کہہ لیں، جیسے بھی کہہ لیں، اس کو معرفہ کہتے ہیں. اور یہ والا نکرہ، تنوین والا ہمیشہ ناؤن نکرہ ہوتا ہے. تو ایک معرفہ ایک نکرہ کا کمبینیشن بنے گا تو یہ جملہ بنے گا، میننگ فل سینٹینس بنے گا. لیکن جب آپ دونوں کو معرفہ کر دیں گے، ذالک الکتابو کر دیں گے یا ذالک اللبن کر دیں گے، کچھ بھی کریں، ذالک الکتابو، اب آپ کا یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ مجھے بتائیں. اس کو معرفہ کہتے ہیں؟ معرفہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی معرفہ ہے. اب دونوں معرفہ ہو گئے ہیں. معرفہ پلس معرفہ کا جو کمبینیشن ہوگا وہ انکمپلیٹ سینٹینس ہوگا. یہ بھی معرفہ ہے، معرفہ پلس معرفہ، تو یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہو گیا. معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو کمپلیٹ سینٹینس. تو ابھی تک آپ نے جتنے بھی پڑھے اوپر فرسٹ پیج سے لے کے ذالک حجر، یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، تو یہ کمپلیٹ سینٹینس تھے نا. صحیح ہے؟ تو آپ نے کیا کیا تھا؟ ترجمہ کیا کیا تھا؟ کمپلیٹ سینٹینس میں یہ ایک پتھر ہے، وہ ایک پتھر ہے. ٹھیک ہے؟
تو یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، تو یہ کمبینیشن جملہ بنا دیتا ہے، لیکن جیسے ہی میں اس کے اوپر الف لام ڈالوں گی تو پھر یہ انکمپلیٹ ہو جائے گا. وہ پتھر، وہ پتھر، وہ پتھر آپ 100 بار بھی کہیں گی نا کمپلیٹ جملہ نہیں بنے گا، میننگ سمجھ ہی نہیں آئے گا. وہ پتھر بڑا ہے، بڑے کے لیے کیا لگاؤں؟ کبیرن. ٹھیک ہے نا. اب یہ کمپلیٹ سینٹینس بنے گا. آپ نے یہ والا اس کو آپ نے مبتدا بنا دیا، اس کو خبر بنا دیا. جب آپ آگے کامن ناؤن لگا دیا نا، نکرہ لگا دیا، تو اب یہ کمپلیٹ ہو گیا. سمجھ آئی آپ لوگوں کو یہ بات کہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے؟ جی استاذہ. ایک الف لام لگانے سے کتنا فرق پڑ گیا. دونوں معرفہ ہو گئے ہیں. جب دونوں معرفہ پلس معرفہ ہوگا تو وہ انکمپلیٹ سینٹینس ہوگا. یہ والا کمبینیشن جو ہے یہ انکمپلیٹ سینٹینس. اس کو آپ مرکب ناقص بھی بول سکتے ہیں اردو میں. مرکب ناقص کا لفظ سنے؟ جی جی ہاں، تو یہ پتا نہیں تھا. یہ والا معرفہ پلس معرفہ جب ہوگا نا تو یہ مرکب ناقص بنے گا. ناقص کا مطلب ہوتا ہے انکمپلیٹ. انکمپلیٹ. اور اگر میں الف لام کو ہٹا دوں، ذالک حجرن کر دوں، تو وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. کیوں کمپلیٹ ہو جائے گا؟ کیونکہ اس کا کمبینیشن چینج ہو گیا. ذالک حجرن، اب یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ پلس نکرہ ہو گیا. یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے. اب یہ والا کمبینیشن جو ہے جب بھی آپ دیکھیں گے تو آپ بولیں گے یہ کمپلیٹ جملہ ہے. تو اس کو اپنے پاس بھی کہیں کسی کو سمجھ نہ آیا تو ڈسکس کریں دوسرے سے. جو آپ دوسرے کو بتائیں گے نا وہ سیو ہو جائے گا. میں نے اپنی چیز جو گرامر سیکھی ہے یا جتنی چیزیں سیکھی ہیں میں نے وہ دوسروں کو بتا کے سیکھی ہیں. میں نے کبھی رٹا نہیں لگایا. میری زندگی میں رٹے کا سوال ہی نہیں. میں یا تو سمجھتی ہوں پھر دوسرے کو سمجھا دیتی ہوں. وہ سمجھانے سے وہ چیز، جیسے آپ کا پیسہ ہوتا ہے نا تو آپ اس میں سے سارا خود کھا لیں گے تو وہ تو کھا لیا آپ نے، لیکن اگر آپ کچھ اس میں سے اللہ کے رستے میں دے دیں گے تو وہ سیو ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے بینک میں چلا جاتا ہے. جو آپ کے بینک میں وہ سیو نہیں. ہم سمجھتے ہیں جو ہمارے بینک میں وہ سیو ہے. وہ سیو نہیں ہے. جو اللہ کے بینک میں جاتا ہے وہ سیو ہے. وہ آپ کو وہاں پہ کتنا پروفٹ کے ساتھ ملے گا. تو ہمیشہ دوسرے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ مجھ سے آگے کرو چاہے ایک حدیث ہی تمہیں کیوں نہیں آتی. یہ نہیں کہ تم پوری عالمہ بنو گی پھر تم ٹیبل لگاؤ گی پھر تم پڑھاؤ گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. تمہیں ایک بات کا پتہ چلا اس کو فوراً آگے کرو. فوراً آگے کرو. کنجوسی نہیں کرو. سب سے بڑا بخیل وہی ہوتا ہے جو علم کو چھپاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑی سخت سزا بتائی. جو علم کو پھیلاؤ پھیلاؤ پھیلاؤ، کچھ نہیں ہوتا. میں 20 سال سے پڑھا رہی ہوں ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں یہاں سے یہ آپ کا کمبینیشن معرفہ نکرہ کا، معرفہ پلس نکرہ، یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے. آپ اس کا ترجمہ کریں. ذالک حجرن کا وہ ایک پتھر ہے. وہ ایک پتھر ہے. اور ذالک الحجر یہ ایک پتھر نہیں، یہ پتھر، وہ پتھر، وہ پتھر، وہ پتھر، وہ پتھر. آپ 100 بار بھی لکھیں گی نا کمپلیٹ جملہ نہیں بنے گا. 100 بار بھی بولیں گی نا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آنے والا جب تک آپ اس پتھر کے آگے کچھ لگائیں گی نہیں. ذالک الحجر، وہ پتھر کیا ہے؟ بھاری ہے، بڑا ہے، ہلکا ہے، جو بھی آپ لگائیں، جو بھی ورڈ لگائیں گی وہ آگے ورنہ وہ انکمپلیٹ ہی رہے گا. کیونکہ یہ معرفہ پلس معرفہ ہو گیا. جب تک اس کے آگے آپ نکرہ نہیں لگائیں گی ایک ورڈ تو وہ نہیں بنے گا. یہ معرفہ پلس معرفہ ہے. اس کے آگے پلس نکرہ ایک اور ورڈ لائیں گی تب کمپلیٹ جملہ بنے گا. صرف اس سے کچھ نہیں بننے والا. یہ انکمپلیٹ ہی رہے گا یہ والا. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. جس کو نہیں آئی وہ ایک دوسرے کو پہنچانے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں. اور گروپ اسٹڈی تو ایک دفعہ کلاس سے پہلے اگر آپ لوگ، آپ کے لیے بہت مشکل ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے کہ اگر آپ سب مل کے ایک دفعہ ریویژن کر لیں. ریویژن کا مطلب ہے صرف 5-10 منٹ کلاس میں آنے سے پہلے بے شک کسی روم میں آ کے کہیں بھی آپ اپنا کوئی بنا لیں. زوم کا کوئی روم آپ کے پاس ہوگا، اس میں آ کے آپ جو ہے ڈسکشن کر لیں کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا. ٹھیک ہے کہ ہم نے کیا کیا پڑھا تھا. تو پھر ہم انشاءاللہ جلدی جلدی آگے چلیں گے. ہم تیزی سے پڑھیں گے. میرا تو بس چلتا نہیں ہے میں آپ کو تیسرا لیسن بھی پڑھا دوں. میرا بس چلے تو میں پوری کتاب آپ کو، لیکن میں چاہتی ہوں جو کچھ بھی آپ لیں اس کو اچھی طرح لیں. آپ کو پتا ہو معرفہ کیا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہو نکرہ کیا ہوتا ہے. معرفہ جو ہوتا ہے نا وہ 4 چیزیں معرفہ ہوتی ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں 4 چیزیں معرفہ ہوتی ہیں.
ایک تو آپ نے اسم اشارہ پڑھا وہ معرفہ ہوتا ہے. دوسری چیز کیا معرفہ ہوتی ہے؟ جس کے اوپر الف لام آتا ہے. ٹھیک ہے نا, جس کے اوپر الف لام, کوئی بھی نون الف لام کے ساتھ آتا ہے, جیسے الکتاب ہے. اب یہ کیا ہوگا؟ یہ معرفہ ہو گیا. کتاب نکرہ ہے, الکتاب وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ آپ کا بن جائے گا. یہ بھی معرفہ ہے, اسم اشارہ بھی معرفہ ہے. دو چیزیں ہو گئی, الف لام والا نون, دو چیزیں ہو گئی. نمبر 3 جو ہوگا وہ اسم ضمیر. ضمیر کیا ہوتی ہے؟ اسم ضمیر پروناؤنز ہوتے ہیں نا. کوئی مثال دے گا اسم ضمیر کی مجھے؟ قرآن مجید ہوا ہما ہم, ہوا ہما ہم, ہوا یہ اگر شروع میں آئے گا نا جملے میں, ہوا خالدن ہے نا, ہوا خالدن. اب یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بھی جملہ کمپلیٹ ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے, یہ نکرہ ہے. اب دیکھیں یہاں پہ خالدن جو ہے یہ آپ کا کیا ہے؟ تنوین آ رہی ہے. میں خالدن کی بجائے ولدن لگا دیتی ہوں, اس سے آپ تھوڑے کنفیوز ہوں گے کیونکہ یہ چوتھی کیٹیگری بن رہی ہے. یہ میں اس کی بجائے میں ولدن لگا رہی ہوں. ہوا ولدن, وہ لڑکا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ نکرہ ہو گیا, اور یہ آپ کا معرفہ ہو گیا. تو یہ کمبینیشن بھی آپ کا ہو گیا. اسی طرح الکتابوں کے آگے جدید لگا دیں تو یہ بھی آپ کا کمبینیشن جو ہے وہ معرفہ نکرہ کا ہو گیا. یہ معرفہ ہے, یہ نکرہ ہے. اسم اشارہ میں آپ نے پڑھ لیا ذالکا کتاب, معرفہ نکرہ کا کمبینیشن آج آپ نے پڑھ لیا. تو یہ آپ کا ذالکا کتاب معرفہ نکرہ ہو گیا. یہ معرفہ ہے اور کتاب نکرہ ہے. یہاں پر الکتاب معرفہ ہے, جدید نکرہ ہے. یہ بھی کمبینیشن سے یہ معرفہ نکرہ کا. پھر اسی طرح میں نے آپ کو بتایا ہوا ولدن, تو یہ ضمائر جو ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے معرفہ ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ کا معرفہ نکرہ کا کمبینیشن بن گیا. تو یہ بھی آپ کا جملہ بن گیا. اب نمبر 4 چیز کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا کوئی بھی آپ نام لے لے, جیسے کہتی ہوں محمدن. اب محمدن جو ہے یہ کسی کا نام ہے, مریم کسی کا نام ہے. تو یہ جتنے نام ہوتے ہیں نا یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. بے شک ان کے اوپر تنوین, مریم ان پہ تنوین نہیں آئے گی. عورتوں کو تھوڑی بھاری لگتی ہے, وہ کہتی ہیں نہیں ہم نہیں اٹھا سکتے, تو وہ کہتی ہیں ہمیں ایک ہی دمہ کافی ہے, ہمارے اوپر وزن نہیں ڈالو زیادہ. تو مریم محمد, مردوں کے ناموں پہ کیا آتی ہے؟ تنوین آتی ہے, عورتوں پہ نہیں آتی, عورتوں پہ ایک ہی پیش آتی. تو مردوں کا نام ہو یا عورتوں کا نام ہو, یہ سب یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. بے شک تنوین آ رہی ہے ان کے اوپر, لیکن ان کو کہتے ہیں کیونکہ یہ پراپر ناؤن ہوتے ہیں نا. تو پراپر ناؤن جو ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کامن ناؤن, یہ نکرہ جو ہے یہ کامن ناؤن ہے, یہ کسی کا نام نہیں ہوتا. ولدن, حجرن, جدیدن, یہ کامن ناؤن ہے. لیکن محمد نام ہے, مریم نام ہے, تو اس کو کہتے ہیں پراپر ناؤن. تو عربی میں اس کو علم کہتے ہیں. اگر کسی نے علم کا لفظ سنا ہے, علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا, نشانی. یہ علم نہیں ہے, علم ہے. تو علم کیا ہوتا ہے؟ جھنڈا ہوتا ہے یا نشانی. ہر بندے کا جو نام ہوتا ہے, یا کسی ملک کا نام ہوتا ہے, یا کسی ٹیم کا نام ہوتا ہے, یا کسی گروپ کا نام ہوتا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا نام پراپر ناؤن ہوتا ہے. تو وہ آپ کا علم کہلاتا ہے, نشانی ہوتا ہے وہ. اچھا, اب یہ کیا ہے؟ محمد, یہ بھی آپ کا مبتدا بن سکتا ہے, یہ معرفہ ہے. اب آپ اس کے آگے خبر لگا لیں. خبر نکرہ لگائیں گے نا, ظاہر ہے معرفہ کے بعد نکرہ لگائیں گے. تو کیا کہیں گے؟ محمدن طالبن. طالبن نکرہ ہے نا, طالبن کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ طالبن. محمدن طالبن, محمدن طالبن. محمد ایک اسٹوڈنٹ ہے, طالب علم ہے نا. تو محمد معرفہ ہو گیا اور طالب نکرہ ہو گیا. تو معرفہ پلس نکرہ کا کمبینیشن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جملہ بناتا ہے. اپوزٹ ہے معرفہ اور نکرہ ایک دوسرے کے, لیکن معرفہ پلس معرفہ وہ سیم ہو گئے تو وہ اس میں نقص پیدا ہو گیا, اس کو ناقص کہہ دیتے تھے. تو اگر یہ بات سمجھ آ گئی, جس کو بھی اچھی طرح آئی ہے وہ دوسرے کو سمجھا دے. اور یہ 4 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. اسم اشارہ معرفہ ہے, اس کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں, جملے کے شروع میں آ جائے تو اس کو ہم مبتدا بنا دیتے ہیں. الکتاب یہ مبتدا بن گیا, جدید خبر بن گیا, یہ معرفہ ہے, یہ نکرہ ہے. پھر اسم ضمیر ہوا ولدن, یہ معرفہ ہے, یہ نکرہ ہے. پھر محمدن طالبن, یہ معرفہ ہے, یہ نکرہ ہے. ایک بیچ میں رہ گیا تھا ہمارا, وہ اسم اشارہ یہ والا 2, اور اسم ضمیر 3, اور یہ 4. یہ 4 چیزیں اگر جملے کی شروع میں آ جائیں گی نا, انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں آپ کو ان کا پریکٹیکل بھی دکھاؤں گی آگے,
کیسے ہوتا ہے. تو الکتابو بھی معرف ہے, اس میں اشارہ بھی معرف ہے, اور ضمائر بھی معرف ہیں, ہوا, ہما, ہم, اور نام جو ہوتے ہیں کسی کے, عورتوں کے ہوں, مردوں کے ہوں, ٹھیک ہے, وہ سب بھی کیا ہے, معرف ہے. ان کے آگے آپ نکرہ اسم لائیں گے تو وہ آپ کا جملہ بن جائے گا. لیکن ان کے آگے اگر آپ الف لام والا اسم لے آتے ہیں تو پھر وہ نہیں بنے گا, پھر آپ کا جملہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, پھر آپ کا وہ مرکب ناقص بن جائے گا, معرفہ پلس معرفہ, جملہ نہیں بنے گا. جملہ تب بنے گا جب آپ کا کیا ہوگا, ایک معرفہ ایک نکرہ ہوگا. صحیح ہے. اگر آپ کے پاس دونوں معرفہ آ رہے ہیں تو پھر آپ کو آگے نکرہ لگانا پڑے گا, خبر لانی پڑے گی آپ کو. تو اس طرح سے پھر آپ کا یہ بنے گا. اچھا, اب مجھے بتائیے یہ آپ کا جو ہے یہ جملہ ہے, ھذا سکر جی جملہ ہے, کیونکہ یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس کو بنانا چاہیں, فرض کریں کہ اس کو آپ مرکب ناقص بنانا چاہیں, دونوں کو معرفہ بنانا چاہیں, تو کیا کریں گے؟ ھذا السکر. ہاں, السکر, وہ بھی ہم پڑھیں گے کہ ال کب پڑھتے ہیں اور ال کب نہیں پڑھتے, لام کب پڑھتے ہیں اور لام کب نہیں پڑھتے. السکر, ٹھیک ہے. اس میں کریں گی تو وذالک اللبن, تو وہ پھر کیا ہو جائے گا, اور وہ دودھ, ہارن لگانا پڑے گا, باردن لگانا پڑے گا, کچھ نہ کچھ آگے آپ کو نکرہ لگانا پڑے گا جب آپ کا یہاں پہ الف لام لگ جائے گا. جب الف لام نہیں لگا ہوا تو پھر آپ اس کو مبتدا بنائیں, اس کو خبر بنائیں, جملہ بنا کے فارغ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے ایک جملے کی مثال دیں, کوئی بھی جملے کی مثال دیں, ھذا اور ذالک لگا کے جملے کی مثال دیں, کمپلیٹ جملے کی. ھذا المفتاح. ھذا مفتاح. No, no. المفتاح, ھذا المفتاح ھذا باب. مفتاح. اب دیکھیں, آپ بولیں گی نا تو آپ کی غلطیاں نکلیں گی, جتنا آپ بولیں گے اتنا اچھا ہے. مفتاح, اس کو لمبا بھی کرنا ہے, الف بھی ہے اس کے آگے, مفتاح نہیں پڑھنا, مفتاح. اچھا, اب دیکھو یہ کمبینیشن کیا ہو گیا آپ کا, یہ بھی معرفہ ہے اور یہ بھی یہ نکرہ ہے, تو معرفہ پلس نکرہ جملہ بن گیا. آپ نے جملہ بنا دیا, آپ نے آج ہی جملہ بنانا بھی سیکھ لیا. تو یہ معرفہ ہے, یہ نکرہ ہے, تو یہ کمپلیٹ جملہ بن گیا. اب اسی کو آپ بنائیے, ھذا المفتاح. اب آپ لگا دیں گے الف لام, تو یہ آپ کا معرفہ پلس یہ بھی معرفہ ہو جائے گا, کیونکہ الف لام آ جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے, تو یہ بھی معرفہ ہو گیا آپ کا. تو اب یہ کیا ہے, ھذا المفتاح, جیسے ذالک الکتاب ہوتا ہے, تو وہ آپ کا پھر مرکب ناقص بن جاتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, ھذا المفتاح, یہاں پر کچھ خبر لگانی پڑے گی آپ کو, نکرہ نون لانا پڑے گا. ھذا المفتاح, کیا آپ نے کیا بولا؟ بابن. ھذا المفتاح. اچھا, ایک بات یاد رکھنی, جب الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی, وہ تنوین آپ کو ہٹانی پڑے گی. ایک لفظ کے اوپر دو چیزیں نہیں رہ سکتی, الف لام بھی اور تنوین بھی. تو ھذا المفتاح للسیارۃ, گاڑی کے لیے, گاڑی کی ہے, صرف سیارہ تم نہیں کر سکتے آپ. پھر مطلب کیا ہو جائے گا, یہ چابی گاڑی ہے, یہ چابی گاڑی کے لیے ہے, تو پھر ہم کیا لگائیں گے, للسیارۃ, لی لگائیں گے, للسیارۃ, گاڑی کے لیے, گاڑی کی ہے. تو اگر للبیت, گھر کی ہے, تو وہ پھر کیا ہوگا, آپ کو لی لگانا پڑے گا, وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آگے. تو اس طرح آپ جیسے ایک اور سینٹینس میں آپ کو دیتی ہوں, ذالک الکتاب, اس کے آگے لگائیے ذرا, ذالک الکتاب, یہ نکرہ, یہ جملہ ہے یا ناقص ہے؟ یہ ناقص ہے کیونکہ الف لام آ گیا نا. اب اس کے آگے خبر لگائیے, کتاب کے آگے, ذالک الکتاب جدید. اب قرآن مجید میں جو آتا ہے ذالک الکتاب, وہ ناقص آتا ہے, وہاں پہ مرکب ناقص آ رہا ہے, یہ کتاب, ٹھیک ہے, یا وہ کتاب, جو بھی ترجمہ کرتے ہیں آپ, وہ یا یہ کرتے ہیں, ذالک الکتاب. اچھا, اب اس کے بعد اس کی خبر لگائیں گے تو جملہ کمپلیٹ ہوگا نا. تو آگے کیا لکھا ہوا ہے, لا ریب فیہ, لا ریب فیہ, کوئی بھی شک نہیں ہے اس میں. تو وہ جو لا ریب فیہ ہی ہے نا, وہ اس کو کمپلیٹ کر رہا ہے جملے کو. قرآن مجید میں کوئی